اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب انسان کہ جو کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب کا تعلق دعا سے، نیکی سے اور برائی سے ضرور ہوتا ہے۔ بطور انسان کے ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، اور جو کسی بھی صورت میں خدا کو ماننے والے ہیں سب دعائیں بھی ضرور کرتے ہیں، اور دعا کا یہ تصور انسان کے ذہن میں فطری طور پر موجود ہے۔ لہذا ہم سب انسانوں کی ایک جو مشترکہ سی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جو ہماری دعائیں ہوتی کیا ہے، ہماری خواہشات ہوتی ہیں، جو زندگی میں ہم نے سوچا ہوتا ہے، جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور جس کو کر کے ہمیں خوشی حاصل ہوتی، وہی ہماری دعائیں ہوتی۔ اور ہم سارے کم از کم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبولیت کے درجے کو پہنچے، اور پھر یہ کہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم جو نیکی کے کام کر رہے ہیں وہ نیکی ہماری عبادات کی صورت میں ہو یا معاملات کی صورت میں ہو، ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہماری نیکی جو ہے وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ برائیاں کہ جو ہمارے لیے جو دنیا میں اور آخرت میں رسوائی کا باعث بنتی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ان تمام اعمال سے دور رہیں کہ جن کی وجہ سے برائیاں ہوتی ہیں یا جن کی وجہ سے ہمارا رخ برائیوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ یقین کریں اس قدر دکھ اور تکلیف والی بات ہے کہ ہم یہ ساری باتیں جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے اور دل میں اس بات کا احساس رکھتے ہوئے پھر وہی اعمال ہم کری جا رہے ہیں، وہی اعمال دہرا رہے ہیں کہ جن سے ان سب باتوں کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اور وہ کیا رہا ہے کہ بعض برائیاں کہ جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں وہ اس صورت میں ختم ہو جاتی ہیں کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ برائی ہے، اور ہم اس کو ختم کرنے کے جب درپے ہوتے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم ختم کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، ہم یا کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک برائی جو آج کل ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے، اور مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے کوئی ختم ہونے کے امکانات بھی نظر نہیں آ رہے، کیونکہ بنیادی لیول سے اس پر کام ہی نہیں ہو رہا، اور وہ ہے غیبت۔ اور اس قدر غیبت کا سخت گناہ ہے اور اس پر اتنی وعیدیں ہیں کہ اس کے بارے میں ہم میں سے وہ طبقہ کہ جو علم رکھتا ہے اور جو علم نہیں رکھتا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم سارے لوگ اس معاملے میں برابر ہیں اور ہم غیبت کر ہی جا رہے ہیں۔ اور جب غیبت سے قرآن نے بچنے کا حکم دے دیا اور اس قدر سخت الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے والی بات ہے، تو پھر کون قبول کر سکتا ہے اس بات کو؟ اور پھر ہم قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کو۔ یعنی یہ اس قدر عجیب بات ہے کہ میں غیبت کروں گا تو تین باتیں میرے اندر وہ لازمی آنی کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، ادھر غیبت ہے، اور غیبت کر کے جو میں وقتی لطف اٹھا رہا ہوں وہ اپنے رشتہ داروں کی کر رہا ہوں۔ اب غیبت ہے کیا؟ چھوٹی سی بات ہے کہ وہ بات میں اپنے کسی بھائی کی کروں کہ جو اس کے میں سامنے کرتا تو اس کو ناپسند ہوتی، تو میں وہ بات کر رہا ہوں، اور یہ تو ایک چھوٹی سی بات، اس سے بڑھ کر ہم پتہ نہیں کون کون سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری ویسے بھی عادت ہے کہ ہم جب بالخصوص رشتہ دار یا دوست احباب مل کر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم حاضر سے زیادہ غائب کی گفتگو کرتے ہیں یا غائب سے گفتگو کرتے ہیں فون کی صورت میں، اور پھر غائب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں،
جو کہ اکثر و بیشتر غیبت میں ہی شمار ہو رہی ہوتی. تو جب مجھے معلوم ہے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ غیبت میں شمار ہو کر میرے اعمال کی تباہی کا باعث بن رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ میں جب کسی کی غیبت کرتا ہوں نا تو سب سے پہلے تو یہ کہ میرے کھاتے میں گناہ آ رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے جو ثواب ہے وہ اس بندے کے کھاتے میں جا رہا ہے جس کی میں غیبت کر رہا ہوں. اور پھر غیبت کے معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں پھر اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے اور اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہے کہ جس کی غیبت کی گئی. اور یہ ختم ہونے کے امکانات دور و نزدیک تک نظر نہیں آ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ظالم اور جاہل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی دعاؤں کو رد ہونا قبول کر رہے ہیں. ہم دیکھیں جب مجھے پتا ہے کہ دیکھیں ہمارے اعمال کا تعلق جو ہے، ہمارے افعال کا تعلق جو ہے وہ نیکی کے ساتھ اور برائی کے ساتھ ہوتا ہے. تو مجھے پتا ہے کہ میں یہ عمل کروں گا تو برائی جو ہے وہ میرے ساتھ منسوب ہو جائے گی یا کر دی جائے گی، تو پھر میں اس عمل سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. جب ہمیں واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو برائی کی طاقتیں ہماری طرف آئیں گی، تو پھر ہم اس سے مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے. اور اب اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، بشمول میرے یہ بات شامل ہے کہ ہم پورے دن میں کہیں نہ کہیں غیبت ضرور کر چکے ہوتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق